السلام علیکم ویورز. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی دلچسپ بحث چھڑی ہوئی ہے. اس طرح کی بحثیں ہونی چاہیے، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. پہلوانوں کی دنیا میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے زور کرنا. وہ دو پہلوان آپس میں کشتی کی وہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے موسیقار ریاض کرتا ہے، پہلوان زور کرتے ہیں اپنا جو ہے تعصب کے بغیر. لیکن یہ نہیں کہ ہم نے یہ دھڑا کٹنا ہے، نہیں. اپنے آپ کو انٹلیکچولی مضبوط بنانے کے لیے، خود کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اس طرح کی بحثوں میں کوئی حرج نہیں ہے بنیادی طور پہ. کہ جی راجہ طاہر ہیرو ہے یا محمد بن قاسم. یہ بیسیکلی یہ بڑی ریلیٹیو ٹف ہیرو اور ویلن بڑی عجیب بات ہے. اب مجھے پہلے تو یہ دیکھیں نا، ہم پاکستان ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان پہ مشتمل تھا. اس کے بعد سپلٹ ہو گیا، بڑی بھیانک جنگ ہوئی، ہمارے تقریباً 90,000 کے قریب قیدی ہوئے. ہندوستان کا اپنا اس میں ایک رول تھا، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ظاہر ہے بنیادی طور پہ ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں ایک اور بحث ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں، ادھر بھی مسلمان تھے، ادھر بھی مسلمان تھے. ہم کہہ رہے تھے وہ غدار ہیں، وہ کہہ رہے تھے وہ ہمارے ہیرو ہیں. کلمہ کو تو دونوں ہی تھے. اب پانی پت کے میدان میں ادھر تھے ظہیر الدین بابر، ادھر تھے ابراہیم لودھی. وہ تو تہجد گزار آدمی تھا. ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان. امیر تیمور کہاں سے اٹھ کے کہاں پہنچا؟ ٹرکی پہنچ گیا. جنگ کس سے؟ بہت بڑا ہیرو ہے آٹومن امپائر کا تھا. آخری شکست کے بعد تو ظاہر ہے وہ پھر اس نے زندگی میں ہار دیکھی نہیں تھی. وہ عیسائیوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیتا تھا، پھر جھروکے سے خطاب کرتا، جو دے سکتے ان سے وصولیاں کرتا، باقیوں کو رہا کر کہتا چلو اگلے سال پھر ملیں گے. اس کے لشکریوں میں ایک محاورہ بڑا پاپولر تھا کہ ہمارے سروں پہ آسمان بھی گرے تو ہم نیزوں پہ روک لیں گے. ادھر امیر تیمور، ادھر بایزید یلدرم، سلطنت عثمانیہ کا وہ آخری پہلی اور آخری شکست تھی بایزید یلدرم کی. امیر تیمور جی تو دونوں طرف کہاں نہیں رہے. اچھا میں تو بات کر رہا ہوں نا مسلمانوں کی. یہ بنو امیہ کیا تھے؟ بنو امیہ اور بنو عباس کیا تھے؟ دونوں مسلمان تھے. انہوں نے ان کی مرے ہوئے خلفاء کہہ لیں یا جو بھی تھے بنو امیہ کے، ان کی قبریں نکال کے ان کے مردوں کی لاشیں انہوں نے ٹانگ دی. اچھا یہ تاریخ بھری پڑی. سو ہیروز اور ویلنس کو اس طرح ہاں دیکھنا چاہیے. اس کو ایک اور بیسیکلی تناظر ہو. اس کی وجہ ہے کائنات کا کھیل کیا ہے. اللہ پاک کے اپنے ہیروز ہیں، ابلیس کے اپنے ہیروز ہیں. وہ ان کو ریوارڈ اپنے طریقے سے کرتا ہوگا دنیاوی معنوں میں، ٹھیک. بڑی دولت بنا لیجیے، بڑی طاقت حاصل کر لیجیے، بڑی لوٹ مار کر لیجیے. ملکی وسائل، ایک مسلمان غریب ملک کے وسائل لوٹ کے جی باہر، ہم تو کھرب پتی ہو گئے، لوگ بھوکے مر گئے. تو ابلیس نے نواز دیا، چونکہ ابلیس کے پیروکار ہیں. تو جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو پھر اللہ اپنے ہیروز کا. اچھا یہی ہے نا گناہ اور ثواب کا، جو جنت اور دوزخ کا، سزا اور جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا. اچھا اسی طرح انسانوں میں بھی اپنے اپنے ہیروز ہوتے ہیں. دو مسلمانوں کے درمیان اب ایران کی اور عراق کی جو جنگ ہوئی، انہوں نے اپنی عراق کے لیے جان دی، انہوں نے اپنے ایران کے لیے جان دی. تو کون فیصلہ کرے گا بھائی؟ ہیں تو دونوں کلمہ کو. اچھا اقبال کا ایک شعر ہے، وفاداری بشرط استواری، استواری اصلی ماں ہے، مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. جو بندہ اپنا دیکھو ایک رویہ کیسا ہونا چاہیے. رویہ ہونا چاہیے جو ہمارے ایک بہت بڑے ہیرو کا تھا. وہ کون تھے؟ وہ تھے صلاح الدین ایوبی. کیا لال جنا تھا ماں نے. تکریت میں پیدا ہوا تھا. تکریت وہ جگہ ہے جہاں پیدا ہوا تھا ہمارا صدام حسین. ایک طرف صدام حسین، ایک طرف صلاح الدین ایوبی. تو صلیبی جنگوں کے درمیان
دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. رچرڈ دی لائن ہارٹ، وہ جو گوروں کا تھا، ہی واز اے کرسچن آبویسلی، صلیبی جنگوں میں ان کا پرومیننٹ ہیرو، وہ ان کا ہیرو تھا. صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیرو ہیں. اور دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. سو داہر کو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ اس نے اپنی دھرتی کو ڈیفینڈ کیا. اچھا، محمد بن قاسم جو ہے اس کو اسائنمنٹ دی تھی کسی نے کیا؟ حجاج بن یوسف نے. محمد بن قاسم ان کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا، یا شاید ہونے والا داماد تھا کوئی. اچھا، پھر اس پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فاتح تو محمد بن قاسم رہا، پھر اس فاتح کے ساتھ جو خلیفہ تھا اس نے کیا کیا؟ محمد بن قاسم کا انجام کیا ہوا؟ ہیروز اور ویلنز یہ بدلتے رہتے ہیں. آج کا ہیرو کل کا ویلن ہے، آج کا ویلن کل کا ہیرو ہو سکتا ہے. اس کے فیصلے جو ہیں وہ اس دربار میں ہونے ہیں. انڈسپیوٹڈ ہیروز جو ہے وہ اسپرچولیسٹ ہوتے ہیں. وہ دنیا، وہ اور طرح کی دنیا ہے. ہم پیغمبروں کی بات نہیں، ہم عام انسانوں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں تو فیصلہ میں نے کیا کرنا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی رہنی چاہیے. اس کی وجہ ہے اس میں نت نیا آرگیومنٹ آتا ہے. ایک آرگیومنٹ آپ دے رہے ہو، ایک میں دے رہا ہوں، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے سیکھ رہے ہو. تو یہ خوبصورت ڈیبیٹ ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں.